بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج رجب کا مہینہ ہے اور پھر 27 رجب ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ 27 رجب کی رات کو، جو کہ کل گزر چکی ہے، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آسمانوں کا سفر کیا، واقعہ معراج پیش آیا۔ مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ 27 رجب ہی کی رات تھی، بعض روایت کے مطابق یہ رمضان کریم کی رات تھی، بعض روایت کے مطابق یہ ربیع الاول میں یہ رات پیش آئی۔ بہرحال علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ رات 27 رجب ہی کی رات تھی، وگرنہ اختلاف اور بھی ہے کہ کنفرم نہیں ہے بالکل کہ یہ رات یہی رات تھی۔ تو 27 رجب کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی سے عرش معلی تک کا سفر ہوا۔ اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے عرش معلی تک۔ تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس پر قرآن کی نص اور دلیل موجود ہے۔ اور جو مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک کا سفر ہے، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اس کا انکار کرنے والا، چونکہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوا، وہ کافر ہے، اور جو مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک کا سفر ہوا ہے، اس کا انکار کرنے والا، چونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے، علماء اس پر احتیاطاً کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا کی ہے سبحان سے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد واقعہ معراج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ابتدا سبحان سے کی ہے، اپنی پاکی سے کی ہے، اور سبحان کا لفظ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آیا ہے، اس کے بعد اللہ پاک ایک بڑی چیز کے متعلق وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ اس سے قبل سبحان کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے قبل اللہ اپنی عظمت، اپنی قدرت، اپنی جلالت، اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں کہ در حقیقت اس سفر کو جھٹلانا یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانا تھا، اس سفر کو جھٹلانا یہ اللہ کی طاقت کو جھٹلانا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس سے قبل سبحان سے اس کا ذکر شروع کر رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہمارا حبیب ہماری نشانیوں کو دیکھے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اسری بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، اسرا رات کے سفر کے لیے آتا ہے کہ رات کے اندر سفر کرنا۔ پھر بعبدہ کے ساتھ با لگا کر اللہ رب العزت نے بات عادیہ ہے، اسری بعبدہ، کہ وہ نبی خود گیا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو لے کر گئے ہیں۔ اسری بعبدہ، وہ نبی خود سے نہیں گئے بلکہ لے جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس نبی کو اللہ لے کر گئے ہیں۔ اسری بعبدہ، عبد، یہاں پر اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال کیا، رسول نہیں کہا، پیغمبر نہیں کہا، عبد کہا ہے۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی تمام صفات میں سے سب سے زیادہ جو محبوب صفت تھی وہ عبدیت تھی، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر عبد کا ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پر اس زمانے کے اندر چونکہ کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے، تو
اللہ کے نبی راتوں رات اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہیں، عرش معلیٰ، ساتوں آسمانوں کا سفر، اور آئیں اور آ کر اللہ پاک عبد کا لفظ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ کمزور ایمان والے کہیں اس نبی کو، چونکہ وہ معمولی باتوں پر جو ہے وہ معبود سمجھا کرتے تھے، کسی سے کوئی کرشمہ واقع ہو جاتا تو وہ لوگ اس کو معبود سمجھ لیتے، ایسا نہ ہو کہ یہ نبی کا یہ سفر دیکھ کر کہیں اس کو عبد کی جگہ معبود نہ سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ میرا نبی سفر کر کے آ کے اس کے باوجود بھی وہ عبد ہی ہے، معبود نہیں بنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تیسرا نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں چونکہ سفر زمین سے آسمان کی طرف ہوا ہے، عرش سے فرش کی طرف ہوا ہے، اور جو چیز عرش سے فرش کی طرف جاتی ہے اسے عبدیت کہتے ہیں، اور جو چیز عرش سے فرش کی طرف آتی ہے اسے رسالت کہتے ہیں۔ آسمانوں سے جو نازل ہو رہا ہے اسے رسالت کہتے ہیں، اور جو زمین سے آسمان کی طرف جائے اسے عبدیت کہتے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے یہ سفر زمین سے آسمان کی طرف کیا ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ آگے ارشاد فرمایا لیلا من المسجد الحرام، یہاں پر لیل کا لفظ لے کر آئے ہیں، حالانکہ اسرا بھی رات کے سفر کو کہتے ہیں، آگے پھر لیل کا ذکر کر دیا، اس کا مطلب بھی رات ہے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے رات میں اپنے بندے کو سفر کروایا رات میں۔ اردو محاورے کے اندر یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے، لیکن عربی کے اپنے کچھ قوانین ہے کہ جہاں دو ہم معنی لفظ اکٹھے ہو جائیں ان میں ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، ایک لفظ کو دوسرے میں سکپ کر دیا جاتا ہے، تو دونوں سے ایک معنی مراد لے لیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور پھر اللہ یہاں پر لیل کو نکرہ لے کر آئے ہیں، معرفہ نہیں لے کر آئے، کوئی خاص رات متعین نہیں کی، لیلا الف لام ساتھ نہیں لگایا، کیا مطلب کہ کوئی سی رات تھی۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات میں، کون سی رات تھی متعین نہیں کی، اور پھر لام تنوین لے کر آئے لیلن، پوری رات بھی نہیں تھی، رات کا معمولی سا حصہ تھا۔ اللہ نے جو اتنا بڑا سفر کروایا یہ رات کے معمولی سے حصے کے اندر کروایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، جبریل امین آ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے اٹھایا، حتیم کے اندر لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر پھر لیٹ گئے، غنودگی سی تھی، جیسے بندہ آدھی نیند میں ہو، آدھا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے قریب لیٹایا، اور لٹانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، یہ اس ہڈی سے لے کر یہاں ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، وہاں سے دل کو نکالا، تمام چیزیں نکالی، آب زمزم سے دھویا، دھونے کے بعد فرشتے اپنے ساتھ ایک تشتری لے کر آئے تھے جس کے اندر حکمت اور علم اور نور تھا، وہ سارا کے سارا اٹھا کر رسول اللہ کے دل میں رکھا گیا، اور جیسے ہی دل کو واپس یوں بند کیا وہ خود بخود بند ہوا، بغیر کسی نام و نشان کے سینے کو بند کیا وہ بھی جڑتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد جبریل امین ساتھ لے کر آئے تھے براق کو، یہ جنت کی سواری ہے، خچر سے قد میں تھوڑی سی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی، سفید کلر ہے اس کا، یا تو اس کو اس کی سفیدی کی وجہ سے براق کہا جاتا رہا، یا پھر اس کی رفتار کی وجہ سے، جیسے براق بجلی کی چمک کو کہتے ہیں، اتنی ہی رفتار اس کی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے اس کی اتنی رفتار تھی جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ پہلا سٹاپ یثرب، جس کا پرانا نام یثرب تھا، بعد میں مدینہ پڑا، وہاں پہ جا کے پہلا سٹاپ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔
یہاں وہ علاقہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے، وہاں سے پھر روانہ ہوئے۔ تو مدین جو علاقہ تھا شعیب علیہ السلام کا، دوسری جگہ وہاں پر رکے، وہاں نفل پڑھے، وہاں سے پھر روانہ ہوئے۔ تو طور سینا جو موسیٰ علیہ السلام کی آبادی تھی، جہاں پر وہ اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، وہاں جا کر رکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نفل پڑھے۔ چوتھے نمبر پر بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں پر وہ براق سواری روکی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی، وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو 5واں اور آخری سٹاپ وہ بیت المقدس تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس پہنچا تو میں نے براق کو وہاں باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ تقدیر الہی وہ اور چیز ہے، لیکن انسان تدبیر ضرور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ براق کو باندھ کر جا رہے ہیں؟ اس کے باوجود باندھ کر گئے ہیں کہ انسان اپنی تدبیر مکمل طور پر کرے، اس کے بعد اس کو اللہ کے سپرد کر دے کہ تقدیر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ان کو اس براق کو دروازے کے ساتھ باندھا گیا، وہاں پر پہلے سے 1,24,000 انبیاء کم و پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ صفیں بندھی ہوئے ہیں، آگے امام کا مصلی خالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی انبیاء تشریف فرما ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مصلی بچھایا گیا تھا، امامت کا جو مصلی تھا، وہ خالی ہے۔ تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ آگے آئیے اور ان کو امامت کروائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 کم و پیش 24,000 انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معراج کا سفر، یہ بیت المقدس سے بیت المسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا، اور یہاں اوپر کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا، ایک سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی پر براق نے اوپر جانا شروع کیا، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل امین دستک دیتے ہیں، استفتح الباب، دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے۔ یہ اسلوب بتایا گیا ہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کہیں جانا ہو تو دروازے پہ دستک دی جائے، وگرنہ کیا مشکل تھا، کیا بعید تھی کہ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے۔ جبریل امین دستک دیتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے من ھذا، کون؟ تو آگے سے جبریل میں نہیں کہتے کہ میں ہوں، بلکہ نام بتلاتے ہیں، جبریل یا جبرائیل۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ اکیلے ہیں یا ساتھ میں کوئی ہے؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے قد ارسل الیک، ان کو بلایا گیا تھا کہ نہیں بلایا گیا تھا؟ جواب ملتا ہے انہیں بلایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پورے پروٹوکول اور آداب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے، مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر گیا تو میں نے وہاں ملاقات کی سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ مجھے جبریل امین نے بتایا رسول اللہ ھذا ابو کہ آپ کے والد ہے، فسلم انہیں سلام کیجئے، فسلم تو میں نے انہیں سلام کیے، فرد السلام آدم علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بیٹا نبی ہی کیوں نہ ہو، جب والد آ جائیں تو بیٹے کو یہ حکم ہے کہ انہیں سلام کریں۔ بیٹا جتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، والدین آ جائیں تو والدین کا احترام ان کے لیے لازم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سلام کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مرحبا بابن صالح و مرحبا نبی صالح۔ آدم علیہ السلام ان کا خوش آمدید کرتے ہیں، نبی صالح اور بیٹا صالح کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے،
اس لیے آدم علیہ السلام نے بھی ابن صالح کا لفظ استعمال کیا کہ میرا صالح بیٹا اور صالح نبی تشریف لائے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اسی طرح دستک دیتے ہیں، وہی سوال کیے جاتے ہیں، وہی جواب ملتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہ دونوں خالازاد بھائی بھی تھے، وہ ابن صالح کہہ کے نہیں پکارتے، وہ جو ہے وہ اخی کہہ کے پکارتے ہیں، بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑی میں سے نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تو بن رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے شجرہ نسب آپ علیہ السلام ان کے شجرہ نسب میں سے نہیں آ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ کو بھائی کہہ کے پکارا۔ تیسرے آسمان پر گئے ہیں، وہاں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، انہوں نے بھائی کہہ کے پکارا، خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر گئے ہیں، وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آپ علیہ السلام انہیں سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب لوٹاتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر گئے ہیں، وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات کور نبی سے ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو بیٹا کہہ کر پکارا اور نبی صالح کہہ کر پکارا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے دو لڑیاں چلی ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں ان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو دوسری لڑی چلی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے۔ بقیہ تمام انبیاء ان کی نسل میں آئے ہیں اور وہ بنی اسرائیل میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، جو جس طرح ہمارا یہ کعبہ ہے ویسا کا ویسا اوپر بنا ہوا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اوپر جانا شروع ہوئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے، جہاں پر جبریل نہیں جا سکتا۔ جبریل نے آگے جانے سے منع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، وگرنہ میں جل جاؤں گا، میں اللہ کے نور اور اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ایک اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات صرف عرش پر ہے، باقی ہر جگہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے، اگر اللہ کی ذات عرش پر نہ ہوتی تو اللہ جناب محمد الرسول اللہ کو ملاقات کے لیے عرش پر نہ بلاتے، اللہ جناب محمد الرسول اللہ کو ملاقات کے لیے عرش پر نہ بلاتے، انہیں خصوصی طور پر عرش پہ بلایا گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں، اگر اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے اور رسول اللہ کو ملاقات کے لیے عرش پر بلایا ہے، تو اللہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کوہ طور پہ کیا کرتے تھے، اس کا مطلب کہ اللہ کوہ طور پر موجود ہے۔ طور سینا پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ میں اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو مطلب کہ اللہ رب العزت کی ذات یہاں مسجد میں موجود ہے۔ میں اس مسجد میں پڑھتا ہوں، اللہ یہاں موجود ہے، دوسرا آدمی دوسری مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ وہاں موجود ہے۔ یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ میرا اور آپ کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات مسجد میں کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں اس لیے مسجد کے اندر بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور رتبہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں طور سینا پہ بلایا، ان کے لیے ملاقات کی جگہ وہ متعین کی، اور میرے نبی کا رتبہ اور مقام چونکہ سب سے بلند تھا، اللہ نے ان کے مرتبے کا اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں عرش اللہ پہ بلا کر ان سے ملاقات کی۔ وگرنہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، جس طرف نظر اٹھاؤ گے آپ کو اللہ کی ذات نظر آئے گی، جہاں نظر اٹھاؤ گے آپ کو اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے ملاقات کی، فقاب قوسین
فقاب قوسین او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم کے اندر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی سے اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہے۔ قاب کمان کو کہتے ہیں، قوس اس کے درمیان خلا کو کہتے ہیں۔ عرب میں جب دو لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا، ان کی صلح یوں کروائی جاتی کہ ایک کی کمان ہے دوسرے کی کمان ہے، صلح کے طور پر ان کی دونوں سائٹوں کو آپس میں جب ملا دیا جاتا یوں تو اسے کہتے قاب قوسین۔ اللہ کہتے ہیں میرے اور میرے نبی کی ملاقات کو اللہ نے قاب قوسین سے تشبیہ دی ہے کہ میں نے اپنے نبی سے اتنے قریب ہو کر ملاقات کی جیسے قاب قوسین ہوا کرتے ہیں، او ادنا، اور اس سے بھی زیادہ قریب کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اللہ سے ملاقات ہونا، پھر اللہ نے پوچھا میرے نبی میرے لیے کیا لائے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے ہے، التحیات، اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے ہے، والصلوات، اللہ میری تمام جو ہے وہ بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہے، والطیبات، اللہ میری تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا ارشاد فرمایا؟ التحیات السلام علیکہ، اے میرے نبی اگر آپ کی تمام قولی عبادتیں میرے لیے ہے تو میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، والصلوات اگر آپ کی تمام بدنی عبادتیں میرے لیے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، والطیبات میرے نبی اگر آپ کی تمام مالی عبادتیں میرے لیے ہیں، وبرکاتہ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں سے روانہ کیا تو 50 نمازیں دے کر بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا، اللہ کے نبی کیا ملا؟ آپ 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہے، میری امت کو 2 نمازیں دی گئی تھی وہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس کروا لیں، آپ جائیے اور اس کے اندر کمی کروا لائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ اس میں کچھ کمی کر دیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کم ہوا؟ کہا 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ فرمایا اب بھی زیادہ ہیں، واپس چلے جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، 5 مزید کم ہو جاتی ہیں۔ پھر آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج دیتے ہیں، 5 مزید کم ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، یہ انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ پاک 5 نمازیں کم کر دیتا ہے، 5 کرتے کرتے 50 سے 45 ہوئی، 45 سے 40 ہوئی، 40 سے 35 ہوئی، 35 سے 30 پہ آئی، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ملا؟ کہا 5 نمازیں رہ گئی ہیں، کہیے واپس چلے جائیں، اس کے اندر کمی کروا لائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ 5 کر کے کم ہو رہی ہیں، اگر اس دفعہ چلا گیا کہیں یہ 5 بھی ہاتھ سے نہ چلی جائیں، مجھے واپس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، میں یہ 5 نمازیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ میرا نبی جب یہاں سے جائے گا تو وہ صرف 5 نمازیں لے کر جائے گا؟ اللہ کے علم میں تھا کہ جب میرا نبی جائے گا تو 5 نمازیں لے کر جائے گا، تو 50 دی کیوں؟ دوسرا، پھر جب اللہ کے علم میں تھا کہ لے کر 5 جائے گا اور نبی جا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے اندر کمی کر دیں، تو اللہ ڈائریکٹ 45 نمازیں کم کیوں نہیں کر رہا؟ 45 کم کر کے کہہ دیتے میرے نبی 5 نمازیں آپ ساتھ لے جائیے، 5 کر کے کیوں کم کی ہے؟
علماء نے لکھا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق اور محبت کا اظہار ہے کہ ایک آدمی کے گھر مہمان ملنے آتا ہے، پھر جب مہمان جانے لگتا ہے تو بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کمرے سے رخصت کر دیتے ہیں، وہیں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دروازے تک آیا جاتا ہے، بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں گلی کے اندر مل کر گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا بار بار جانا یہ اللہ کے ساتھ قرب کو بتلاتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ میرا نبی 5 نمازیں لے کر جائے گا، لیکن اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ چاہتے تھے کہ میرا نبی مجھ سے بار بار مل کر جائے، اللہ نے اسی بہانے 50 نمازیں دی ہیں کہ میرا رسول میرے پاس آئے گا۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو خود کھڑا کیا ہو کہ موسیٰ میرا نبی تو بڑا جو ان کو جو دے دوں گا وہ لے کر چلا جائے گا، انکار نہیں کرے گا، موسیٰ تو نے واپس میرے پاس بھیجنا ہے، میں 50 دے کر بھیج رہا ہوں، تو نے میرے پاس واپس بھیجنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے ہیں، اللہ پھر ملاقات کرتے ہیں، صرف 5 کم کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ نبی جاتے ہوئے پھر مل کر جائے، موسیٰ پھر بھیج دیتے ہیں، اللہ پھر 5 کم کر کے بھیج دیتے ہیں، جاتے ہوئے اللہ کے نبی سے 9 دفعہ اللہ نے ملاقات کی اور 5 کر کے کم کرتے رہے۔ دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے اگر اللہ شروع سے 5 دے دیتے، نبی 5 لے کر آ جاتے، ہم 5 پڑھتے، ثواب کتنے نمازوں کا ملتا؟ 5 کا ملتا، لیکن اللہ نے 50 دی، نبی نے کم کروائی، نبی 5 لے کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پر راضی ہو گئے، پھر آتے وقت اعلان کیا گیا کہ میرے نبی میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں اور اس ایک نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر کر دیا ہے۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی، اللہ ثواب 50 کا عطا کرے گا۔ اللہ نے تعداد کے اندر کمی کر دی ہے، ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ وہ 5 نمازیں تھی جو نبی علیہ السلام معراج سے بطور تحفہ لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حیران و پریشان تھے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ میری بات نہیں مانتے، کس طرح میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ میں راتوں رات کچھ لمحوں کے اندر آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے گیا اور واپس آ گیا، چونکہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا وہ تقریباً 2000 کلومیٹر سفر ہے، 40 دن پیدل سفر ہے اگر چلا جائے تو، وہ ایک رات کے اندر آنا پھر جانا، تو یہ عقلی طور پر بڑا بعید تھا، اور لوگوں نے تکذیب بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو بیٹھے تو پریشان بیٹھے ہوئے تھے، روایت کے اندر آتا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، واپس بھی آ گیا۔ تو وہ اتنا بڑا کمبخت تھا، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا اگر میں انکار کر دیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ نبی اپنی بات سے انکار کر دے کہ نہیں میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ اس نے کہا نبی اگر میں سارے لوگوں کو اکٹھا کروں تو آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کریں گے؟ چونکہ عقلی طور پر تو تیار تھا کہ یہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، بعید ہے عقل سے کہ ایک آدمی راتوں رات اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس بھی آ جائے۔ تو اس نے کہا تاکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود سامنے آ جائے گی، اس نے عوام کو اکٹھا کیا کہ لوگوں ادھر آؤ، یہ رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی جو آپ نے مجھے کہا تھا وہ ان کو بھی کہہ دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں راتوں رات سفر پہ گیا تھا اور بیت المقدس، مسجد حرام سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں کا سفر کر کے آیا۔ تو جو لوگ تھے جو رسول اللہ کی تکذیب کیا کرتے تھے، کچھ نے تو تالیاں بجانا شروع کر دی کہ یہ نبی کو کیا ہو گیا ہے، اور جو کچھ کمزور ایمان والے تھے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے اللہ نے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دیا۔ مضبوط ایمان والے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس سے بڑی بڑی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، وہی لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ نہ ہم جبریل کو دیکھتے ہیں نہ ہم نے وہی کو اترتے دیکھا ہے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ کون سی بڑی بعید بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا،
اور اس سفر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نمازیں دی گئیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں، انہ هو السمیع البصیر، اور اس سارے سفر کے بعد اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس سارا سفر کرنے کے بعد بھی اللہ کا رسول میرا بندہ ہی ہے، وہ رسول ہی ہے۔ سمیع اور بصیر ذات صرف اللہ کی ذات ہے، سننے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، دیکھنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہی پیغمبر ہیں، وہی رسول ہیں، وہی عظمت والے جن کو اللہ نے زمین اور آسمان کا سفر کروایا، جن کو اللہ رب العزت نے عرش سے فرش پہ بلایا اور وہاں پھر جہنم کی جنت کی سیر کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو مجھے جبریل نے جہنم کی سیر کروائی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنے میں وہ پتھر کو لینے جاتا ہے، اس کا سر واپس جڑ جاتا ہے۔ وہ جب سر جڑتا ہے وہ فرشتہ آ کر پھر اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، سر پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے تھے۔ آپ کی امت کے یہ وہ فرد ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ ایک تندور ہے جس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، اور وہ تندور کی جب آگ کی لپیٹ ان کو اوپر کو اٹھاتی ہے تو اٹھاتے جب وہ کنارے پہ لے کے آتی ہے، یکدم سے آگ کی لپٹ ختم ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنی گہرائیوں کے اندر جا کر وہ واپس گرتے ہیں، وہاں سے پھر وہ آگ کا شعلہ اٹھتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی اور زانیہ لوگ ہیں، یہ فحاشی پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فحاشی کو عروج دیا کرتے ہیں۔